یہ کہتے ہیں کہ قابیل نے حضرت حابیل کو غیرت کی وجہ سے قتل کیا تھا کہ حابیل نے میری بہن سے شادی کیوں کی ہے. کیا حضرت آدم علیہ السلام اپنے بچوں کی آپس میں شادی کیا کرتے تھے؟ اپنے آپ کو جانشین سمجھ لینا، اپنے آپ کو کسی نبی کا وصی سمجھ لینے سے کوئی وصی نہیں بن جاتا، بلکہ خداوند متعال جس کو وصی بنا کر بھیجے وہی نبیوں کا جانشین اور وصی ہوتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم گفتگو کریں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل جو ہے ان کے کس بیٹے سے آگے چلی ہے، اور دوسری گفتگو یہ ہے کہ آیا حضرت آدم علیہ السلام اپنے بچوں کی آپس میں شادی کیا کرتے تھے؟ دیکھیں، حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ پہلے نبی ہیں جو دین اسلام کا پیغام لے کر اس زمین پر آئے، اور دین اسلام کی جو بنیادی باتیں ہیں وہ ابتدا سے لے کر قیامت تک نہ تبدیل ہوئی ہیں نہ تبدیل ہوں گی. اور حضرت آدم علیہ السلام وہ پہلے نبی ہیں جو اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے زمین پر آئے ہیں، اور جس دین کی حضرت آدم علیہ السلام نے تبلیغ کی اسی دین کی حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی، اور یہ سلسلہ تبلیغ ہر نبی سے چلتا ہوا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا. پھر یہ سلسلہ آگے قیامت تک جاری اور ساری ہے. تو اسلام ابتدا سے لے کر قیامت تک ایک ہی ہے، اسلام کی بنیاد ایک ہی ہے، اسلام کے مبانی ایک ہی ہے. یعنی وہ اسلام جس کی حضرت آدم علیہ السلام تبلیغ کرتے تھے وہ بھی ایک ہے، اور وہ اسلام جس کی حضرت نوح علیہ السلام تبلیغ کرتے تھے وہ وہی اسلام ہے جو حضرت آدم کے پاس تھا، جو حضرت شیس کے پاس تھا، اور جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا. آج بھی ہم مسلمانوں کا یہ نظریہ ہے جو بھی اس دین سے منحرف ہوگا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ختمی مرتبہ تک اور قیامت تک ہر نبی پر ایمان رکھنا لازم ہے. جو بھی نبی کا انکار کرے گا یا ان کی شریعت کا انکار کرے گا وہ مشرک ہے اور کافر ہے، دائرہ اسلام سے وہ خارج ہو جاتا ہے. اب ہم آتے ہیں اپنے سوال کی طرف کہ کیا حضرت آدم علیہ السلام اپنے بچوں کی آپس میں شادی کیا کرتے تھے؟ یہاں پر ہم نے پہلے بھی گزارش کی ہے اور آج جو ہے نا ہم نتیجہ نکالیں گے کہ جناب سلیمان بن خالد امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ مولا، کیا حضرت آدم علیہ السلام اپنے بچوں کی آپس میں شادی کیا کرتے تھے؟ تو امام نے فرمایا یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تو جناب سلیمان نے کہا کہ مولا یہ لوگ ایسے کہتے ہیں. تو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کیا تم رسول خدا سے یہ نہیں سنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر حضرت آدم علیہ السلام نے ایسا کیا ہوتا تو میں بھی حضرت آدم علیہ السلام کے دین پر عمل کرتا، کبھی بھی ان کے دین کو ترک نہ کرتا. یعنی دین اسلام میں ایسا بالکل ممکن نہیں ہے کہ بہن بھائیوں کی شادی کی جائے. پھر سلیمان بن خالد عرض کرتے مولا، لوگ یہ کہتے ہیں کہ قابیل نے حضرت حابیل کو غیرت کی وجہ سے قتل کیا تھا کہ حابیل نے میری بہن سے شادی کیوں کی ہے، اس غیرت کی وجہ سے قابیل نے حضرت حابیل کو قتل کر دیا. تو امام نے فرمایا یہ سراسر جھوٹ ہے، اس وجہ سے نہیں قتل کیا، بلکہ قابیل نے حابیل کو اس وجہ سے قتل کیا کیونکہ حابیل حضرت آدم علیہ السلام کا جانشین بننے والا تھا، وصی بننے والا تھا، اور قابیل چاہتا تھا کہ میں حضرت آدم علیہ السلام کا وصی بنوں کیونکہ میں بڑا ہوں، میں حابیل سے بڑا ہوں تو میرا حق ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تم میں سے قربانی دے گا اور جس کی قربانی قبول ہوگی وہی حضرت آدم علیہ السلام کا جانشین بنے گا، وہی وصی بنے گا. تو جب دونوں نے قربانی دی تو حضرت حابیل کی قربانی خداوند متعال کی بارگاہ میں قبول ہوئی اور قابیل کی قربانی رد کی گئی. تو ایک بات یہاں سے معلوم ہوتی ہے،
اپنے آپ کو جانشین سمجھ لینا، اپنے آپ کو کسی نبی کا وصی سمجھ لینے سے کوئی وصی نہیں بن جاتا، بلکہ خداوند متعال جس کو وصی بنا کر بھیجے وہی نبیوں کا جانشین اور وصی ہوتا ہے۔ اب نتیجہ یہ ہے، حضرت آدم علیہ السلام بھی پاک ہیں، دین بھی پاک ہے، فطرت بھی پاک ہے، اسلام بھی پاک ہے، تو پھر کیسے ممکن ہے کہ نسل انسانی کی بنیاد پاک نہ ہو؟ بلکہ لازم ہے کہ نسل انسانی کی بنیاد جہاں سے انسان شروع ہو رہا ہے، انسان کی بنیاد ہو رہی ہے، وہ پاک اور پاکیزہ ہونی چاہیے۔ تو اسی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بچوں کی آپس میں شادی نہیں کی، بلکہ حضرت شیس علیہ السلام کے لیے بھی ایک حور آئی اور حضرت یافس علیہ السلام کے لیے بھی ایک حور آئی، اور ان دونوں کا عقد حوروں سے ہوا، اور اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کا جانشین حضرت شیس علیہ السلام کو بنایا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔